ابھی آپ کے سامنے قرآن حکیم فرقان حمید سے چند کلمات مقدسہ کی تلاوت کی ہے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک پڑھا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ کریم مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سبھی کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کی جو ذمہ داری ہے اس میں صرف عبادات یا کردار کی پاکیزگی ہی شامل نہیں ہے، بلکہ اس ذمہ داری میں انسان کے خیالات، اس انسان کے جذبات بھی پاکیزہ ہونا لازم ہے۔ دین اسلام صرف یہ نہیں کہتا کہ انسان صرف اور صرف نماز عبادات کو سر انجام دے، بلکہ دین اسلام یہ بھی تعلیم دیتا ہے کہ انسان اپنی سوچ، اپنی فکر کو بھی پاکیزہ اور صاف کر دے۔ اور یقیناً جب انسان اپنی سوچ اور فکر کو صاف نہیں کرتا، اس کو پاکیزہ نہیں کرتا، تو پھر انسان کے ذہن میں منفی خیالات آ جاتے ہیں کہ جس سے نہ صرف وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے بلکہ اپنے ایمان سے بھی دوری اختیار کر بیٹھتا ہے۔ دین اسلام اس پر بڑی بات کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ کہ جب بھی کبھی بھی شیطان تمہیں اپنے جال میں جکڑنا چاہے، شیطان تمہیں کھینچنا چاہے، شیطان تمہارے وساوس، تمہارے دل میں وساوس کو پیدا کر رہا ہو اور تم ان وساوس کے اندر بہک جاؤ، تو شیطان کا کام یہی ہے، لیکن تمہارا کیا کام ہے؟ فاستعذ باللہ، تم اللہ کی مدد کو پکارو، تم اللہ کو کی فریاد کرو، تم اللہ کو پکارو، اللہ کی پناہ میں جاؤ۔ انہ هو السمیع العلیم، یاد رکھنا تمہارا رب، تمہارا اللہ وہ ذات ہے جو ہر بات سننے والا ہے اور تمہارے جو دل میں ہے وہ بھی جاننے والا ہے۔ تو دین اسلام اس کے بارے میں ہمیں مکمل گائیڈ کر رہا ہے کہ بھائی منفی خیالات، منفی سوچیں، نیگیٹیوٹی جو انسان کے اندر آ بستی ہیں، اللہ فرما رہا ہے اس سے انسان اپنے آپ کو دور کرے۔ اب یہ دور کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ جب دین ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اپنے اندر پازیٹیوٹی کو پیدا کرو، اپنے خیالات کو مثبت بناؤ۔ اب دیکھیں دین اسلام جو ہے یہ خیالات، نظریات، عقائد پر ہی تو مبنی ہے۔ دین اسلام نے ہمیں یہ واضح طور پر رہنمائی دی ہے، فرمایا وَمَا مِن دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا کہ ہر انسان ہو، جاندار ہو، کوئی بھی ہو، بھائی اس کے رزق کا ذمہ اللہ کے پاس ہے۔ جب اللہ نے رزق کا ذمہ لیا ہے تو انسان اپنی سوچ کو کھول دے، بھائی میرا رازق اللہ ہے، مجھے اگر عطا کوئی کرے گا وہ اللہ کرے گا، مجھ سے کوئی چھینے گا وہ اللہ چھینے گا، مجھے محروم کوئی کرے گا وہ اللہ کرے گا، مجھے مرحوم کوئی کر دے گا وہ بھی اللہ کرے گا۔ اب یہ چیز انسان میں مثبت چیز کو پیدا کرے گی۔ آج ہمارے جھگڑے کیوں ہو جاتے ہیں، لڑائیاں آپس میں کیوں ہو جاتی ہیں؟ بھئی فلاں نے میرا حق کھا لیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا۔ اللہ فرما رہا ہے بھئی جو کرنے والا ہے وہ اللہ ہے۔ اگر تمہیں کسی چیز سے محروم کر دیا وہ اللہ نے کیا، تمہارے ذمہ کوئی چیز ڈال دی وہ اللہ نے ڈال دی، حقیقت تو اللہ کی ہے۔
اس لیے انسان پر اللہ نے لازم کیا وہ صبر و شکر کرے، وہ برداشت کرے، وہ ٹالریٹ کرے، اپنے اندر منفی چیز کو نہ آنے دے۔ آپ دیکھیں یہ مثبت خیالات کتنے اہم ہوتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کہ جب طالوت علیہ السلام کے لشکر کے اندر یہ آئے اور جالوت کا مقابلہ کرنا تھا، قرآن نے بڑے واضح باتیں کی۔ تو داؤد علیہ السلام چھوٹے قد کے تھے، کمزور سے تھے، اور جو جالوت تھا وہ بڑا جسم میں، طاقت میں بڑا باروب تھا۔ تو حضرت طالوت نے داؤد علیہ السلام کو بلایا اور کہا بھائی آپ کس طرح جالوت کا مقابلہ کرو گے؟ آپ تو کچھ بھی مجھے نظر نہیں آ رہے، نہ مہارت ہے نہ کچھ۔ آپ نے دیکھا بھی ہے جالوت کیسا ہے؟ بھائی جالوت جو ہے اس کا لمبا قد ہے، مضبوط جسم والا ہے، آپ مجھے بتائیں آپ کیسے اس کا مقابلہ کریں گے؟ داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس مہارت اگرچہ کوئی نہیں، البتہ ایک مہارت ہے کہ میں جب نشانہ لگاتا ہوں وہ نشانہ میرا کبھی خطا نہیں ہوتا، وہ اس منزل پہ جا کے لگتا ہے۔ کہا چلو یہ تو بات ٹھیک ہے، تم جالوت کو کیسے مارو گے؟ وہ تو لمبے قد کا ہے۔ اب دیکھیں اب یہ بات کسی کو کی جائے وہ کہے گا بھائی ہاں وہ تو بڑا طاقتور ہے۔ اب داؤد علیہ السلام نے سوچ کا رخ تبدیل کیا اور فرمایا کہ دیکھیں جالوت کو مارنا میرے لیے بڑا آسان ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کیونکہ وہ لمبے قد کا ہے، وہ مجھے دور سے نظر آ جائے گا، میں تو اس کو چھوڑوں گا ہی نہیں۔ اور پھر ہوا بھی یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام جب میدان جنگ میں گئے، جہاد میں گئے، جالوت کو دور سے دیکھا، آپ نے نشانہ لگا کر پتھر پھینکا اور جالوت کی کھوپڑی کے آر پار ہو گیا، جالوت گر گیا۔ جب انسان میں سوچ مثبت ہوتی ہے تو یقیناً انسان کے اندر جس کو کہا جاتا ہے نا کہ امیونٹی پاور بڑھ جاتی ہے، اس کی ڈیفینسو پاور بڑھ جاتی ہے، وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے کیونکہ وہ سوچ رہا ہے بھائی یہ کوئی معمولی بات ہے، اس سے نا امیدی نہیں کرنی۔ آج ہمارا دراصل مسئلہ یہ ہے، ہم عبادات کرنے والے عابد ہیں، ہم روزہ رکھنے والے صائم ہیں، ہم حج کرنے والے حاجی ہیں، ہم زکوٰۃ دینے والے سخی ہیں، مگر مسئلہ یہ آ جاتا ہے ہماری سوچ مثبت نہیں رہتی۔ حضرت طلحہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ، اور یہ مسئلہ ہر ایک آج دوسرے تیسرے گھر کا ہے، کہ یہ بڑے سخی تھے اور ان کے رشتہ دار خاص طور پر ان کے بھائی جو تھے جب دیکھتے کہ حضرت طلحہ کے پاس کوئی مال آ جاتا فوراً حضرت طلحہ کے پاس آ جاتے، خوش آمدیں کرتے، اس سے پیسے نکلوا لیتے، اور جب دیکھتے کہ بال سے محروم ہو گیا بھائی خبر ہی نہ لیتے۔ ایک بار حضرت طلحہ بن عبد الرحمن کی اہلیہ نے کہا کہ یہ آپ نے کیا طریقہ پکڑ رکھا ہے، آپ کے بھائی تو بڑے عجیب ہیں۔ کہا بھی کیا عجیب بات دیکھی؟ کہا جب آپ کے پاس کچھ ہوتا ہے تو سب دوڑے دوڑے آ جاتے ہیں، اور جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو آپ کا پتہ تک نہیں لیتے۔ اب دیکھیے بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ بندہ سوچے کہ بھئی ہاں مسئلہ تو بڑا خراب ہے، فطرت بڑی عجیب ہے، طبیعت بڑی عجیب ہے، لیکن قربان جائیں ان صحابہ پر جن کی تربیت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ تو اللہ کی قسم ان کی اچھائی کی علامت ہے۔ کہا جی یہ کیسے اچھائی؟ کہا بات یہ ہے کہ جب میرے پاس کچھ ہوتا ہے
اور میں اس قابل ہوتا ہوں کہ اپنے بھائی کے حقوق کو ادا کر لوں تو وہ بھائی میرے پاس آ جاتے ہیں، میں ان کے حقوق ادا کر دیتا ہوں، اور جب میرے پاس کچھ نہیں ہوتا تو میرے بھائی آ کر مجھے تنگ نہیں کرتے، اگر وہ مجھے تنگ کرے میں کہاں سے حق ادا کروں گا؟ یہ تو ان کی اچھائی ہے کہ وہ مجھ پر بوجھ نہیں بنتے، میرے پاس کچھ ہوتا ہے تو تب آتے ہیں تاکہ میں اچھی طرح حقوق ادا کر دوں۔ تو آج سوچ کو مثبت رکھنا یہ سب سے بڑی اہم بات ہے۔ ہمارے اکثر مسائل حل ہو سکتے ہیں کہ اگر ہم اپنی سوچ کو مثبت رکھ لیں۔ حتیٰ کہ دین اسلام نے ہمیں یہاں تک بتا دیا کہ میاں بیوی میں اگر لڑائی ہو جائے تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ گائیڈ کیا ہے کہ بھئی میاں بیوی آپس میں اگر لڑائی ہو جائے، جب کلش ہو جائے، ناپسند کوئی بات آ جائے، اپنی سوچ کے رخ کو تبدیل کر دو۔ آقا نے فرمایا کہ لا یفرق مؤمن و مؤمنۃ، ایمان والا اور ایمان والی یہ کبھی الگ نہیں ہو سکتے۔ یہ میاں بیوی بن جائے نا، ان کا رشتہ مضبوط رہتا ہے۔ وہ کیسے؟ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، کیونکہ اگر بیوی کی کوئی ایک بات پسند نہیں آتی تو شوہر وہ سوچتا ہے جو اس کو پسند آتا ہے، خیالات کا رخ موڑ دیتا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا بھائی میاں بیوی میں انبن ہو جائے، بھائی شوہر اس بات کو نہ سوچے، شوہر وہ سوچے جو اس کی پوزیٹیوٹی ہے۔ بھائی نمک تیز ہو گیا تو شوہر یہ بھی تو سوچے بھئی یہ بیوی صبح اٹھ کر ناشتہ بنا دیتی ہے، کپڑے دھو دیتی ہے، یہ بھی اس کی بڑی مہربانی۔ بھئی اگر گھی زیادہ پڑ گیا تو بجائے اس چیز کو لے کر اختلافات اور جھگڑا کر دیا، دین کہتا ہے تمہارے پاس تو بہت سی وہ چیزیں ہیں کہ جن چیزوں کو سوچ کر تم مطمئن ہو سکتے ہو۔ اطمینان والی سوچ کو پیدا کرو اپنے دل میں، تو جب تم یہ جہاں پر آؤ گے اللہ رشتوں کو مضبوط کر دے گا۔ اور یہ مثبت سوچ تو اتنی پھر اہم ہے کہ دعا، ہم اللہ سے جو دعائیں کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہو سکتی جب تک آپ اپنی دعا پر مثبت سوچ یعنی اس کے بارے میں پازیٹیوٹی، قبولیت کا یقین نہ ہو جائے۔ اس لیے فرمایا ادعوا اللہ، بھئی اللہ سے دعا کیا کرو، وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، پھر اس دعا کی قبولیت پر یقین بھی رکھو، مثبت سوچ رکھو اللہ سے، اللہ یہ مجھے عطا کرے گا۔ تو بہرحال دین اسلام نہ صرف اپنے اندر مثبت سوچ پیدا کرنے کی بات کرتا ہے بلکہ لوگوں کے حوالے سے بھی کہتا ہے کہ ظن المومنین خیرا، بھئی تم ایمان والوں سے بھی اچھا گمان رکھو۔ ہم کسی سے مثبت خیال رکھیں، اچھا گمان رکھیں، ہاں جب تک اس سے کوئی برائی سامنے نظر نہ آ جائے۔ آپ نے کسی کی برائی نہیں دیکھی، آپ اس کے بارے میں کیوں نیگیٹو تھاٹ لے کر آ رہے ہیں؟ اسلام منع کرے گا۔ اس لیے اپنے دل کو صاف رکھنا یہ بڑا اہم ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک صحابی آئے، وہ صحابی نے آ کر سلام کیا، نماز پڑھی، سلام پھیر کر دعا کر کے آقا سے اجازت لے کر واپس چلے گئے۔ مسجد نبوی ہے، آقا کے پاس صحابہ بیٹھے ہوئے، آقا نے کہا کہ تمہیں جنتی دیکھنا ہے؟ صحابہ نے کہا دکھائیں جنتی کہاں ہے؟ آقا نے فرمایا یہ جو ابھی باہر نکلا ہے نا جو شخص، یہ جنتی ہے۔ اب ان میں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ بڑے حیران ہوئے کہ آقا نے اتنی بڑی بشارت دے دی، میں دیکھوں تو صحیح وہ کام کیا کرتا ہے۔ وہ ان کے پیچھے چل پڑے، اجازت لی، میں گھر میں مہمان رہنا چاہتا ہوں، اجازت مل گئی۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، 3 راتیں جاگتے رہے وہ صحابی کہ میں دیکھوں تو صحیح کون کون سی عبادت کرتا ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ جی انہوں نے فجر کی نماز پڑھی، کام کاج پہ چلے گئے، ظہر عصر مغرب عشاء قرآن کی روٹین کے مطابق تلاوت کر دی، بس جو روٹین کے اعمال ہیں۔ صحابی سوچتے ہیں ان سے زیادہ کام تو میں کر لیتا ہوں،
تیسرے دن اس صحابی نے پکڑ کر بٹھایا، کہا اللہ کے بندے 3 دن ہو گئے ہیں تیرے پاس ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ تیرا کون سا عمل ایسا ہے جو آقا کو پسند آ گیا، میں نے تو تیرا عمل کوئی دیکھا ہی نہیں ایسا، اس سے زیادہ کام تو میں کر لیتا ہوں، بتا کوئی کام تو چھپا رہا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، تیرے دل میں کوئی بات ہے، خدا کے لیے مجھے بتا دے۔ وہ صحابی کہتے بھئی ہوا کیا؟ کہا پرسوں جب تو نے 2-3 دن پہلے نماز پڑھی، آقا نے کہا تو جنتی ہے، کون سا کام ہے کہ جس کی وجہ سے آقا نے تجھے یہ جنت عطا فرما دی اللہ کے حکم سے؟ تو وہ صحابی رو پڑے، کہا میرے پاس کوئی عمل نہیں، ہاں البتہ ایک بات ضرور ہے، آج تک اس دل میں کسی کے بارے میں برا خیال نہیں رکھا۔ وہ صحابی کہتے بس یہ عمل ہے، تو نے اپنا دل صاف رکھا، اللہ نے تیرے لیے جنت کو لکھ دیا۔ آج ہم اپنے دلوں کو صاف کریں، ہم نمازی بھی ہیں، ہم صائم بھی ہیں، ہم حاجی سے الحاج بھی ہیں، لیکن اپنے دل کو ہم صاف نہیں کریں گے، یہ حج یہ زکاتیں یہ کوئی کام نہیں آئے گا۔ دعا کر اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل سے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔